الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني هدى للعالمين ورحمة للعالمين وأمرني ربي بمحض المعازف والمزامير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امام صاحب چاہیں میں کوئٹہ کے بات لیتی ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میری آواز کم کیجیے. ذمہ دار میں نہیں، ذمہ دار آپ نے. اس لیے سمجھ میں بات آئے کہ نہ آئے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھے اپنا حساب رکھنا. کھٹر چھری سے مرغا بھی ذبح کرنا حرام ہے، مکروہ ہے. جانوروں کو بھی ذبح کرو تو تیز چھری ہونا چاہیے. آپ کو کیا پتا چلا کھٹر چھری لی اور اس پہ دم چڑھا ہوا ہے، مرغے کو پھیر دی، آپ پہ چل رہا ہے. پھر سیاحوں سے اس سے ہی پتا چلے گا کہ تم نے مرغے کو ذبح کیا تو کھٹر چھری سے کیوں ذبح کیا. تو مرغے کو ذبح کرو تو بالکل خود سے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث. انہی کی روشنی میں آپ سے کچھ کرنا ہے. حالات آپ کے قبضے ہی کے نہیں، اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے وہی ہیں جو امام صاحب نے ابھی بیان فرمایا. یہ مسئلہ بلاسپور ہی کا نہیں، یہ قریب میں سکندر آباد کا بھی ہے، یہی حال دہلی کا ہے، اور یہی حال جزیرہ عرب پر ملک شام، لبنان، جارڈن اور سیریا کا بھی ہے. روئے زمین پر وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظریں پھیر کر شیطان کے منصوبوں کو پورا کرنا شروع کر دیا. ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے اور ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمین پر نبی اور رسول آتے رہے. جب شیطان کی طرف سے زمین پہ فساد برپا کیا گیا اور فساد کو عام کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے کسی ایک شخص کو منتخب فرمایا جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط رکھا
کہ وہ وقت کی بڑی بڑی طاقتوں سے نہ ڈرا نہ گھبرایا، نہ ان سے خوف زدہ ہوا، اور اس برائی کو مٹانے کے لیے اس نبی نے کبھی تو یہ مرحلہ آیا کہ سر سے کفن باندھا اور اپنے ہاتھ میں شمشیر لی اور ان برائیوں کے خلاف وہ کھڑے ہوئے۔ یاد رکھیے گا، نبی وہ ہستی ہوتی ہے کہ کبھی نبی کسی برائی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، نبی چشمپوشی نہیں کر سکتا، اور نبی کبھی کسی برائی سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے فساد مٹانے کے لیے اور اس دنیا کو امن و سکون دینے کے لیے، راحت و آرام دینے کے لیے، بے حیائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو منتخب فرمایا۔ ذرا آپ پچھلی تاریخ اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا فرما رہے ہیں کہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں ابلیس نے ایک نئی قوم ایجاد کی۔ وہاں کی بستیوں میں اس نے ایک ایسی قوم کو اجبا کیا کہ اس نے بے حیائی کے نئے اور نرالے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ اس قوم کا نام ہے قوم لوط۔ اب جب ان کے یہاں بے حیائی پھیلنے لگی، زنا کاری عام ہونے لگی، اور زنا کاری کے ایسے طریقے ایجاد کیے گئے جو اس سے پہلے نہ زمین نے دیکھے تھے نہ آسمان پر، ایسے گناہوں کے طریقے کا کبھی چرچا بھی ہوا تھا جانوروں تک میں بھی، تو بے حیائی کا تصور نہیں کیا تھا۔ ایسے طریقے ایجاد کیے گئے کہ جو فطرت کے خلاف، جو انسانیت کے خلاف، ظاہر ہے کہ اس بستی کے لوگ اس بے حیائی میں مصروف ہیں، اور یہ بے حیائی صرف اس بستی تک نہیں رہی، بلکہ جب کسی جگہ کوئی برائی جنم لیتی ہے تو پھر وہ آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنے گھیرے میں لیتی ہے اور اپنے اطراف میں چلنے لگتی ہے، اس بستی کو سمجھانے کے لیے اور اس بستی کو اس برائی سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بھانجے اور بعض حضرات کہتے ہیں بھتیجے، دونوں طرح کی روایات ملتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھانجے یا بھتیجے ہوا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج ان کے سر پر پہنا کر یہ کہا کہ جب عمورہ اور صدوم کی بستی ہو جائے گی اور انہیں سمجھائیے۔ ایسی بے حیا قوم کو سمجھانا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، کوئی آسان تو تھا نہیں۔ آج ہم بلاسپور کے مسلمانوں کو جب سمجھا سکتے ہیں، ابھی ان میں ایمان کا جذبہ موجود ہے، ابھی کچھ نہ کچھ خیر موجود ہے، ابھی کچھ نہ کچھ بھلائی موجود ہے، لیکن ہم جیسے لوگ اگر اس برائی کو برائی کہنے کے لیے امریکہ چلے جائیں تو کیا امریکہ ہمیں اس برائی کو برائی کہنے دے گا؟ اگر ہم اس برائی کو برائی کہنے کے لیے فرانس چلے جائیں تو کیا ہمیں وہ برائی کو برائی کہنے دیں گے؟ اگر ہم اس برائی کو برائی کہنے کے لیے نائٹ کلبوں میں چلے جائیں تو کیا نائٹ کلب والے ہماری بات کو مان لیں گے؟ جہاں اجتماعی زناکاری ہوتی ہے، جہاں اجتماعی زناکاری کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، وہ ہماری گفتگو کہاں مان لیں گے؟ کیا فرانس میں ہماری گفتگو سنی جائے گی؟ وہ فرانس کہ جہاں طاقت و قوت کے زور پر مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، اور ایک واقعہ پچھلے سالوں میں پوری دنیا میں چھایا کہ ایک عورت نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی، صرف اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی تو اس کی مذاق اڑائی گئی، اس کا دوپٹہ کھینچ لیا گیا، اس کا نقاب پھاڑنے کی کوشش کی گئی۔ جب اس عورت نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ میرا حق ہے، یہ میری آزادی ہونا چاہیے، تم آزادی کا دعویٰ کراتے ہو کہ ہمارے ملکوں میں آزادی ہے، ہمارے ملکوں میں جمہوریت ہے، ہمارے یہاں انسانی قوانین رکھے ہوئے ہیں، تو میں مسلمان ہوں، میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ ان کی عورتیں پردہ کریں، ان کی بیٹیاں پردہ کریں، ان کی بیویاں پردہ کریں، میں اپنے چہرے پر نقاب ڈالتی ہوں، اگر تکلیف ہوتی ہے تو مجھے، پسینہ آتا ہے تو مجھے، تکلیف محسوس کرتی ہوں تو میں، تم کون ہوتے ہو میری نقاب کو بیچنے والے؟ اس نے مقدمہ دائر کیا اس نوجوان کے خلاف جس نے اس کے پردے کا مذاق اڑایا۔ عدالت گواہ ہے، حضرت مولانا کے علم میں یہ بات ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت کو معلوم نہ ہو۔ اس
اس عورت پر اس نوجوان نے عین عدالت کے اندر حملہ کیا، خنجر سے حملہ کیا اور اس عورت کے جسم کو چیر دیا، اور جب اس کا شوہر اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے بھی کاٹ کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ کام عدالت کی جج کے سامنے ہوا اور جج کی موجودگی میں ہوا۔ وہ عورت اپنے شوہر کو گنوا بیٹھی اور زخمی ہو کر کے رہ گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجانا چاہا تھا تو یہ پتہ دی گئی کہ وہ بیوہ ہو گئی اور اس کے یتیم بچے بلد سے وہ روتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کی مسجد عثمان میں آپ سے اس جملے میں یہ بات کہی تھی کہ جب زمین پر شیطانوں کا راج ہوتا ہے، جب زمین پر جانوروں کا راج ہوتا ہے، اور جب زمین پر جنگل راج ہوتا ہے، اور جب زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا، اور جب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو آج اس دنیا کا یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ زنا کرنے والے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے انعام سے نوازے جاتے ہیں، انہیں گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں اور انہیں ماڈل گرل اور پلے بوائے کے گھر پکارا جاتا ہے۔ ان کی عزتیں ہوتی ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے، ان کی تصویریں جگہ جگہ اشتہارات کے لیے چھپتی ہیں، کیونکہ جنہیں اسلام ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرے، جنہیں اسلام چند سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہ کرے، لیکن وہ اسلام جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے، اگر صحابہ کرام کے پاس ہوتا تو ہم نے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہتے ہیں، اسلام کا وہ مفہوم جو آج میں نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ جو چاہے کرتا رہے، وہ زنا کرتا رہے، وہ شراب پیتا رہے، وہ جوا کھیلتا رہے، وہ بدماشیاں کرتا رہے، وہ قتل کرتا رہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان سے کہنے والا نہیں ہے، تو پھر صحابہ کرام کو کوئی مشکل کہاں تھی؟ پھر حضرت حمزہ کو میدان بہت میں اپنے 13 ٹکڑے کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر مصعب بن عمیر کو ہاتھ خون میں تڑپنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کے برچہ لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اسی کا نام اسلام ہوتا کہ جو چاہے تخت شاہی پر بیٹھ جائے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اس کی ہاتھ میں ہاتھ ملانا ہے، ہمیں تو اس کی زندہ باد کہنا ہے، ہمیں تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو پھر میدان کربلا میں حضرت حسین کا سر نہ اٹھایا جاتا، علی اکبر کو پیاسا نہ لڑوایا جاتا، علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی اور ان کی بہنیں زینب خیمے میں نہ تڑپتی، وہ 72 ہاتھوں خون میں نہ تڑپائے جاتے۔ اگر یہی اسلام کا مفہوم ہوتا جو میرے آپ کے درمیان ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہنے دیجیے، ہمیں تو نہیں اپنے سے مطلب ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو پھر عبداللہ بن زبیر حجاج کے مقابلے پر کھڑے نہ ہوتے۔ حجاج تو مسلمان تھا، آج تو کوفر کے مقابلے پر بھی کھڑا ہونا بڑا خراب ہو رہا ہے۔ ہم سے لوگ بحث کرتے ہیں اور گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا زمانہ ایسا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کرو، اس کو بھی کافر مت کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو دن ہے دن کو بھی دن مت کہو، 4 دن کے بعد رات ہو جائے، اور زندہ کو زندہ مت کہو، نہ جانے کب مر جائے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما کے میں نے کہا ان کو بیمار مت کہو، کب صحت مند ہو جائے، اور صحت مند کو صحت مت کہو، کب بیمار ہو جائے۔ کیا نرالا انداز ہے! جو شخص کافر کو کافر نہیں سمجھتا وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھے اچھی طرح، یقین ہے خدا تجھے سفر کے لیے دینا۔ ارے جو کفر کو کفر نہ سمجھے وہ کیا ہوگا؟ جو شرک کو شرک نہ جانے وہ کیا ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی چیزوں کو حلال نہ جانے وہ کیا بچ جائے گا؟ جو اللہ کی حرام کی چیزوں کو حرام نہ جانے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مردار حرام ہے، قرآن کہتا ہے کہ
کہ شراب حرام ہے، قرآن کہتا ہے کہ شرک حرام ہے، قرآن کہتا ہے کہ لاٹری اور سٹا حرام ہے، وہ کہتی ہے سٹے کو میں حرام کیوں کہوں، میں لاٹری کو حرام کیوں کہوں؟ یہ شراب کی تو گندی کا جھوٹ ہے، اسے حرام کیوں کہا جائے؟ اور فرق اتنا ہے کہ 1 سال پرانی ہے، مطلب وہ گنے سے سرکہ بھی تیار ہوتا ہے، رس بھی تیار ہوتا ہے، تو گنے کی طرح سے جو ہے سرکے کی تو بنی ہوئی ہے، اسے آپ حرام کہہ رہے ہیں، یہ تو حلال ہونی چاہیے۔ ارے حرام کو حرام نہ سمجھنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام چیز کو حرام جاننے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو جو کفر کو کفر نہ کہے، جو شرک کو شرک نہ کہے، جو بت پرستی کو بت پرستی نہ کہے، جو صنم کدے کو صنم کدا نہ کہے، تو وہ کیا بچے گا؟ نہیں صاحب، جو بیوی طلاق سے چھوڑی گئی ہے، اسے مطالعہ کا مت کہو، پتا نہیں کب دوبارہ نکاح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا، گاؤں تکیا لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، قوم نکلی ہوئی ہوگی، موٹا شخص ہوگا، لوگ اس سے آ کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے، اور لوگ اس سے آ کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے، غلو اضلو، یہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر مسئلہ تم کو نہیں آتا تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد ہے یہاں ماہرین علم سے پوچھو، یہ نہیں کہ تھوڑا سے جو جا رہا ہے، آپ کو جو نظر آیا پگڑی والا سردار جی کو سمجھ بیٹھے کہ مسلمان ہے، آئی نہیں ہے، مطلب بتا دیجیے وہ کسی کی نظر ہے، اور تمہارے داڑھی دلکے کی داڑھی مانا آپ کے روٹی کو ہے اور دوسری کی نظر ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان قوموں کے پاس بھیجا جو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے، جو شرک کی دلدل میں پھنسی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے نبی سے کہتا ہے ان کے دروازوں پر پہنچ کر بنا کسی خوف کے اور بنا کسی ڈر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دو اور گھبراؤ مت۔ یہاں تک وقت آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم نے آرے سے چیر کر ٹکڑے کر دیا۔ کیوں ٹکڑے کیا گیا ہوگا کہ حضرت زکریا کی بات اچھی بھی تو نہیں لگتی ہوگی، حضرت زکریا علیہ السلام انہیں راہ حق دکھاتے ہوں گے تو انہیں صحیح نظر نہیں آتا ہوگا، لہٰذا ایک دن منصوبہ بنا اور حضرت زکریا کو ختم کر دیا گیا، ان کا بیٹا بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا جس کا نام یحییٰ ہے۔ ایک فاحشہ نے، ایک عورت نے حضرت یحییٰ سے یہ کہا مجھ سے زنا کر لو، مجھ سے منہ کالا کر لو۔ حضرت یحییٰ نے کہا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے حسور بنا کے بھیجا ہے۔ حسور کے معنی یہ ہے کہ برائی کا خیال کبھی اس کے دل کے پار سے نہ گزرے، تو مجھے اس کی دعوت ملے گی۔ جب زمین پر فساد رہتا ہے اور جب زمین پر کفر شرک طاقت اور قوت میں ہوتا ہے تو پھر انبیاء کرام کو کس بات کی دعوت کی جا رہی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں سب کو دے سکتا ہوں، میں زندگی تو ہار سکتا ہوں، میں اپنا خود تو بڑھا سکتا ہوں، میں اپنی زندگی کی ساری چاہتیں تو قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں تیرے ساتھ برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ وہ کیا مجبوری کا عالم رہا ہوگا کہ حضرت یحییٰ کا کسی نے ساتھ نہیں لیا ہوگا، حضرت یحییٰ کا سر کاٹ لیا گیا اور سر کاٹ کر کے اس بے حیا عورت کے پاس تباہی میں پیش کیا۔ ارے مسلمانوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ تو میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات کا زندہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کئی گزری قوم کو بھی کچھ نہ کچھ ہدایات دی رکھی ہے، ورنہ زمین پر تو حالات یہ ہوئے کہ اللہ نے ایک علاقے کے لیے ایک نبی بھیجا، اس کی مخالفت ہوئی تو اللہ نے دوسرا نبی بھیجا، پھر اس کی مخالفت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسرا نبی بھیجا۔ انبیاء کرام ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔
پہلا نبی کی بھی مقصد وہی، دوسرے کا مقصد وہی، تیسرے کا مقصد وہی، لیکن ان تینوں کے خلاف پھر قوم ہو گئی۔ آج تو حالات یہ کہتے ہیں کہ میاں گھر میں بیٹھے رہو، تم کسی کے بیٹے میں کیوں کر ڈالے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ آئے بہن مجھے بات کچھ مت کہو، زبان کو سیرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں، جو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں یہ بات بیان کرتا ہے، زمانے والوں سنو، جب ان تین لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، قوم نے مخالفت شروع کی اور لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آج قوم نے ایک منصوبہ بنایا کہ اب ان انبیاء کرام کو قتل کر دینا ہے۔ برائی کو برائی کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو بات انصاف میں ہو۔ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے پچھلی قوموں کا یہی حال تھا جنہیں ہم یہودی اور بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، وہ شریعت لے کر، وہ پیغام لے کر جو تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، جو دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو تم نے ٹھٹا دیا تو مر گئے، اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کی جماعت کا تم نے انکار کیا اور انہیں جھوٹا قرار دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور نبیوں کے طرف تم آگے بڑھے اور انہیں قتل کر دیا۔ روئے زمین پر آوازیں حق لگانے والوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام نہ قتل سے گھبراتے ہیں نہ شہادتوں سے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اے مسلمانوں، روئے زمین پر میری اور آپ کی حیثیت آج محمد رسول اللہ کی امت کی ہے۔ رسول اللہ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کار نبوت کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ہے، ان برائیوں سے لڑنا ان کی ذمہ داری ہے، اس کی مخالفت کرنا ان کی ذمہ داری۔ سورہ یاسین میں بیان فرماتا ہے کہ ایک نبی ہے لیے گئے، قوم نے فخر کا منصوبہ بنایا، بڑھئی ہے لکڑی کا کام کرنے والا، وہ دور کنارے پر چھوپے جائے بیٹھا ہے۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ آج رسول گھیر لیے گئے، ان کے خلاف منصوبہ ہے، انہیں قتل کرنے کی سازش ہے، وہ اپنے گھر سے چلا ہمدردی کرنے کے لیے، ان کی حمایت کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شہر کے کنارے سے ایک نوجوان چلا، ایک شخص چلا، اور اس نے رسولوں کی حمایت میں اپنی زبان کھولی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اکیلا تھا، وہ کمزور تھا، قوم نے اس کو پکڑا اور اسے زد و کود کرنا شروع کیا، اتنا ہمارا کہ وہ قتل ہو گیا۔ دنیا والوں کی نظروں میں وہ ہلاک ہو گیا، تو تباہ ہو گیا، لیکن اللہ سے پوچھیے آج کا دور ہوتا یا اس دور کے زمانے میں بھی لوگ اس کے گھر گئے ہوں گے اور اس کی بیوی سے کہا ہوگا تیرا شوہر تو دیوانہ تھا، اپنے بچوں کی اس نے پرواہ نہ دی اور وہ نبیوں کی حمایت میں کھڑا ہوا اور خود جان دے دی، تیرا سہاگ گزر گیا، تیرے بچے یتیم ہو گئے، تیرے گھر میں جو چراغ جلتا تھا اب اس کے لیے تیل کہاں سے آئے گا، تیرا چولہا خاموش ہو گیا، اب چولہے میں پکانے کے لیے کہاں سے آتا دال اور چاول آئے گا۔ اے عورت، تیرا شوہر کتنا احمق اور بیوقوف تھا کہ اس نے دوسروں کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس وقت اس کی روح قبض ہوئی ہے اور ہم نے اس کا استقبال کیا ہے، اس کی موت کے بعد ہم نے اس کی روح سے کہا سیلت پوری جنت کے اندر داخل ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، کاش میرا حال میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے، جو احترام دیا ہے، جو عظمت دی ہے، جو جنت میں مقام دیا ہے، کاش یا نہیں قوم یعلمون، میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ وہ کہہ رہا ہے کاش میرا پیغام وہاں تک پہنچ جاتا، جو دنیا میرے بچوں کو آج
آج اڑا رہی ہے، میں انہیں بتا سکتا کہ دنیا مجھے گناہگار سمجھتی تھی، مجھے خطاکار سمجھتی تھی، میں ایک بڑے کہلاتا تھا، میرے پاس نماز و روزوں کا ذخیرہ تو نہیں تھا، لیکن آج اسلام کے لیے اور نبیوں کی حمایت میں جو میں نے قدم اٹھایا تو اللہ نے ماضی کی ساری غلطیاں معاف کر دی۔ ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، چاہے تھوڑی وقت میں زیادہ بات ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو بھی کسی کو کوئی برائی کو دیکھے، من رأى نے دیکھنا، منکم تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ فرق اس سے ایمان کی اعلیٰ کوالٹی، فیلم یستطیع، اگر زبان سے بھی نہ مٹا سکے تو فبلسانہ ہی، تو زبان سے اس کی برائی بیان کرے، زبان سے پکار کر کہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت کے مطالبات کے خلاف ہے، اس کا وبال دنیا میں بھی آئے گا اور اس کی سزا آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ زبان میں جتنی قوت اور طاقت ہے، زبان میں جو بولنے کی صلاحیت ہے، اسے بولتا رہے اور اسے کہتا رہے، اور اگر زبان سے بھی نہ بول سکتا ہو اور اگر زبان پر بھی پابندی لگے اور اتنی جرأت نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ زبان سے بھی بول سکتا ہو، تو کبھی قلبی ہی تو دل سے اسے مٹانے کی کوشش کرے، ہاتھ سے مٹائے، زبان سے مٹائے۔ مفتی رشید احمد نظر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب شریفہ کی حدیث کے تناظر میں مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے کہا، تینوں جگہ لفظ ہے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ، ہاتھ سے مٹائے، زبان سے مٹائے۔ تو تیسرا جو درجہ ہے وہ زبان سے برا جاننے کا مطلب نہیں ہے کہ برا جانے نہیں، بلکہ دل میں یہ عزم و ارادہ ہو، دل میں یہ پوری طاقت ہو، دل میں یہ جوش ہو کہ جس دن قوت اور طاقت ملے گی اور جس دن مجھے زمین پر حکمرانی مل جائے گی، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قوت اور اقتدار دے دیا، اس دن اس برائی کو مٹا کر کے دوں گا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہی، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین پہ قدرت دے دیں، زمین پر غلبہ عطا کر دیں، اگر ہم ان کے ہاتھ میں حکومت کی چابیاں دے دیں، اگر ہم ان کو خلافت دے دیں، تو یہ باطل سے اپنی حکومت بچانے کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ فارمولہ نہیں لے کر آئیں گے کہ میاں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ کیا کریں گے؟ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ برائیوں کو مٹائیں گے اور اچھائیوں کو جاری کرنے کا آرڈر دیں گے۔ مکہ میں طاقت نہ کی صحابہ پر، لیکن جب مدینے میں انہیں طاقت ملی اور جب مدینے میں رہتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت اور طاقت ملی، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کے پاس ایک پیغام لکھ کر کے بھیج دیا۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا اور زنا کے کاروبار سے اپنی انکم حاصل کرتا تھا اور ایش اڑایا کرتا تھا۔ بالکل وہی صورت حال تھی جو آج 5 اسٹار ہوٹلوں کی ہے، جو آج 7 اسٹار ہوٹلوں کی ہے، جو آج بڑے بڑے چکروں کی ہے اور تباہی کے اڈوں کی ہے، جو آج فلم انڈسٹری کی ہے، جو آج ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ہے۔ یہی حیثیت اس کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او عبداللہ بن ابی، اب میں آ چکا ہوں یہاں، لہذا میں تجھے پیغام بھیجتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے جہاں مجرا ہوتا ہے اور جہاں کوٹھا چلتا ہے اور جہاں جناکاری ہوتی ہے وہ بند کر دے۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ کی تعریف ان کی نہیں ہے، یہ خالی آپ کا التماس اور درخواست نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر میں بند نہیں کروں گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جب آئیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، عمر بن الخطاب آپ کے دائیں اور علی مرتضیٰ بائیں ہوں گے، حضرت حمزہ آپ کے سامنے ہوں گے، اور ان سورماؤں کے سامنے میری ایک نہیں چل پائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بند کر کے رہیں گے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ اسے کھلوا سکے، لہٰذا بند کرتا ہوں اور آئندہ کبھی نہیں۔
اے مسلمانوں عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے مٹا دو، نہ مٹا سکو تو زبان سے برا کہو، اور زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل سے مٹانے کی ہمت اور جرأت کرو، لیکن ہم مٹائے گا کون؟ اب تو دل سے ہر ایک کو اچھا لگ رہا ہے، اب تو ہر ایک دل سے چاہ رہا ہے کہ مجھے موقع ملا، وہ تو اللہ نے مجھے پیسے نہ دیے ورنہ میں بھی اسی طرح کا بھنگڑا کراتا، ورنہ میں بھی اسی طرح کا جس کو ڈانس کراتا، اللہ نے مجھے پیسہ ہی نہیں دیا ورنہ میں ویسا ہی ڈی جے آج خرید کر کے لے کر آتا۔ یہ برائیاں مولویوں کی تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوگی، سارے کے سارے لوگ سن لیں، ہم نماز میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشاء کی نماز میں کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَخْرُجُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس سے خلا کر لیتے ہیں، ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے اقرار، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے اقرار، ہاتھ باندھ کر اقرار، مسجد میں کھڑے ہو کر اقرار، اور باہر جب نکل کر آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہے، بھتیجا ہے، رشتے دار ہے، دوست ہے، یہ شرکت تو کرنی پڑے۔ برائی ختم ہو جائے گی، کیسے ختم ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک بستی کا ذکر کرتا ہے، یہ بستی سمندر کے کنارے تھی اور ان کو حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہفتے کے دن میں مچھلیاں مت پکڑنا، ہفتے کا دن عبادت کا ہے، سب کا دن عبادت کا ہے، لیکن امتحان بھی ان کا یہی تھا کہ مچھلیاں 6 دن غائب رہتی، کوئی کتنا ہی پکڑتا کوئی مچھلی نہیں آتی، اور جیسے ہی ہفتے کا دن آیا مچھلی پانی میں تیرنے لگتی تھی، شور آئی، منہ کھا کے کھڑی ہو جاتی، کوئی بھی پکڑ لیتا۔ ظاہر ہے کہ مچھلی اور وہ بھی بھاگنا نہیں ہو تو پھر دل کیسے نہ چاہے گا؟ سمندر کے کنارے رہنے والی قوم مچھلیاں پکڑنا شروع کر، ہفتے آئے، کس نے منع کیا ہوگا میں مچھلی پکڑو، کہیں تو ندیوں میں نکل تو کیا لوگ مچھلی سے جانا دینا۔ براہ راست سے قوم نے مچھلیاں پکڑنی شروع کی اور دوسری قوم نے مچھلی براہ راست سے پکڑی، ہیلا نکلا، ہیلا شریعت کے حکم کو باطل کرنے کے لیے کہا ہفتے میں مت پکڑو، دن ہے ہفتے کی تو کہا مچھلیاں مت پکڑو ہفتے کے دن، جمعے کا دن جب گزرے ہفتے کے رات میں کاٹے ڈال دو، مچھلیاں ہو جائیں گی، اور جیسے ہی بار سے رات آئے اس میں مچھلیاں نکال دو۔ ہفتے کے دن پکڑو مت اپنے ہاتھ سے، پانی کے گڈھے بنا کر اڑیس دو، پانی اڑیس دیا میں یہ بنا کر کہا پکڑی ہم نے پانی کو ملا پکڑے ہوئے دعا کے لیے بات جائے۔ اس وقت میں ایک گروہ تو وہ تھا جس نے نہ ہیلا کیا نہ سامنے سے پکڑی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، برابر ان کو روکتے رہے، اور ایک گروہ اور تھا اس نے کہا کہ دنیا ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیسے نہیں مانتے ہیں، یہ اگر وہ خاموش ہو گئے، بلکہ ان سمجھانے والوں سے کہنے لگے کہ تم کیوں سمجھا رہے ہو اس قوم کو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنا چاہ رہا ہے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کرے گا، کیوں سمجھاتے ہو؟ تو ان سمجھانے والوں نے کہا ہمیں ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ مچھلیاں پکڑنا چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، معذرتاً الی ربی، ہم اپنے رب سے معذرت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کل قیامت سے پوچھے گا میں نے تمہیں زبان دی تھی، تم نے بولا کیوں نہیں، میں نے تمہیں لکھنے کو قلم دیا تھا، تم نے لکھا کیوں نہیں، میں نے تمہیں حوصلہ دیا تھا تو تم نے ان کے خلاف کہا کیوں نہیں۔ ہم اپنے رب سے معذرت کر دیں گے کہ ہم نے تو سمجھایا تھا، یہ نہیں مانے، نتیجہ تن یہ ہوا کہ پھر ان لوگوں نے جو سمجھانے والے تھے ان سے اپنا محلہ بھی علیحدہ کر لیا، یہ الگ رہنے لگے، ان گناہگاروں سے محلہ بھی علیحدہ کیا، وہ الگ رہنے لگے۔ ایک دن آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس قوم کو براہ راست زیرو بند کر دیا۔ اللہ کہتا ہے قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بندر رسول بندے ظاہراً بنا دیے گئے، آنکھیں ان کی چھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچاننے کے لیے کہ فلاں کا بیٹا اور فلاں کا باپ اور فلاں کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اپنا عذاب بھیجے، اور جب وہ عذاب بھیجتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ لوگ علیہ السلام ان بے حیاؤں کو سمجھایا
سکھانے کے لیے گئے, اس گندی قوم کو برائی سے روکنے کے لیے گئے, لیکن جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا, اے عذاب کے فرشتوں جاؤ, پہلے تو حضرت ابراہیم کو بشارت سناؤ, دوسرا بیٹا ہم حضرت سارہ سے عطا کریں گے, اور اس کے بعد لوٹ کی بستیوں میں جانا اور پوری قوم کو ہلاک کر دینا اور تباہ و برباد کر دینا. یہ فرشتے آزمائش کے طور پر آئے. قرآن کا بیان ہے, اللہ کا بیان ہے, رب کی کتاب کا بیان ہے کہ وہ فرشتے نوجوان خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے. یہ قوم بڑی بے حیا تھی, یہ مردوں سے بدکاری کیا کرتی تھی, لہذا ان کو دیکھ کر کے وہ حضرت لوط کے گھر پہ چڑھ دوڑے اور کہا کہ ہمیں ان کو ہمارے حوالے کرو. حضرت لوط علیہ السلام رو دیے اور دہاڑے مار کر پکارنے لگے, اے والا تو نے مجھے قوت کیوں نہیں دی, تو نے مجھے طاقت کیوں نہیں دی, اور آواز الا رکن شدید, میں کہاں پناہ ہوں, اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو نے مجھے بیٹے دیے ہوتے اور بیٹیاں نہ دی ہوتی تو میں آج ان کے ہاتھوں کو توڑ دیتا اور انہیں بتاتا کہ بے حیائی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. جب حضرت لوط کا رونا فرشتوں نے دیکھا, ان کا بڑبڑانا دیکھا, ان کا تڑپنا دیکھا, اے والا میں کیا کروں گا, یہ میرے مہمان ہے, میں قوم سے کیسے بچاؤں گا. تو فرشتوں نے کہا, اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں, یہ ہمیں نہیں چھوڑ سکتے, ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں اور تیری قوم کے سبب ہونے کا وقت آ چکا ہے. تو سہر کے وقت اپنے مسلمانوں کو نہیں کرتا. سنو مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو ایک ایک گھر معلوم ہے, جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے, جس گھر میں ناچ اور گانا اور پارندگی بچتی ہے, اور جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام توڑے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس بستی کو الٹنے آئے ہو, تم اس پر پتھر برسانے آئے ہو, وہاں تو میرا بھانجا ہے, وہاں تو نبی ہے, وہاں تو کچھ مسلمان بھی ہے, کیا انہیں بھی ہلاک کر دو گے؟ تو فرشتوں نے کہا, اے ابراہیم ہمیں پتا ہے کہ اس گھر کون سا گھر مسلمان کا ہے, کس سینے میں ایمان کا چراغ ہے, کس پیشانی میں رسول کو ماننے والی نور کی کرنیں ہیں. ایک ایک گھر پتا ہے, اور ہم جس پتھر کو لے کر آئے ہیں اس پتھر پہ ہر قبر ہونے والے کا نام لکھا ہوتا ہے. ان بے حیا قوم سے محبت کرنے والی نبی کی بیوی نہ بچی. ہم ہیں اس دنیا میں, ہم ہیں کہاں پر؟ نبی کی بیوی کا دل ان کے ساتھ تھا, لہذا وہ بھی ہلاک ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, اے مسلمانوں, اس وقت کسی سے کچھ لینا دینا ہو یا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. اگر دنیا میں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو, اگر دنیا میں حضرت عمر جیسا نظام عدل بھی قائم نہ ہو, اگر حضرت ابوبکر صدیق جیسی خلافت راشدہ بھی نہ ہو, عمر ابن خطاب جیسا نظام بھی موجود نہ ہو, تو پھر بھی کوئی شخص اگر مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ اچھی طرح سن لے, لہم عذاب العلیم, اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. کب تک رہے گا؟ ماں کے چھٹکے تک مدد مل سکتی ہے, ورنہ تو دنیا ہی میں عذاب حاضر ہو دیتا ہے. کسی بیٹے کی شادی پر جو باپ ناچتا پوچھتا ہے, یہی بیوی اسی بیٹے کی آ کے باپ کے ناک میں دم کر دیتی ہے, یہی بہو آ کر کے باپ کی ناک میں نکیل ڈال دیتی ہے, یہی گھر جس کو تو سکون محسوس کرتا تھا کسی کو چند دنوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے, اور یہی تیرا گھر مقدموں کا آماج گاہ بن جاتا ہے. تو کبھی اس وکیل پہ جاتا ہے, کبھی اس وکیل پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والا دنیا میں بھی سکون سے کہا رہ سکتا ہے. اگر باطل قانون کو توڑنے والا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے والا بھی جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے بھی پولیس دوڑتی ہے, اس کا سکون غائب ہو جاتا ہے. ایک معمولی سی FIR درج ہو جائے, 504 اور 506 کی معمولی سی FIR درج ہو جائے تو بھی انہیں خطرہ رہتا ہے کہ عدالت وارنٹ جاری نہ کر دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم, یہ رسول کا مجرم, یہ قرآن کا مجرم, یہ شریعت کا مجرم دنیا میں سکون زندگی کا ہو رہا ہے. یہ ہوگا جسے خارج جب ہو جاتی ہے تو ناخنوں سے کھجانے کی چاہتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسلام صاحب کے ناخنوں سے کھجانا تکلیف بھی ہو سکتا ہے.
مگر اسے کہا اسے تو چاول کے مرغا سے بکرے سے زیادہ شربت سے زیادہ مرغ پھجلانے والا. یہ جن لوگوں کو کھجلی ہو جاتی ہے انہیں گانے اچھے لگتے ہیں، یہ جنہیں خارش ہو جاتی ہے انہیں بھی ناچ اچھا لگتا ہے، اور ایک گانا اور حوث کو بڑھا دیتا ہے اور پیاس کو بڑھا دیتا ہے. جن کو پھر سکون نہیں ملتا تو کچھ اور چیزیں اسے مل جاتی ہیں. لہٰذا یہ اس دل کو سکون دینے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل کو بے چینی کو دور کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کی یاد ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی اسے بھی سنا دوں. ہمارا کو پتا نہیں کب کون جا کے کرے، لیکن کل قیامت میں گواہی کا مطلب ضرور ہو جائے. اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر آپ کے کاموں کو منتخب کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ بعثنی ھدی للعالمین ورحمۃ للعالمین. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میں پوری انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت ہوں، میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہوں. یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ میں رحمت بھی ہوں، سراپا ہدایت بھی ہوں. وہاں فرمایا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم کس بات کا؟ بمحض المعازف والمزامیر. یہ ناچنے گانے کے جتنے آلات اور مشینیں ہیں، یہ طبلے اور سارنگیاں، یہ بانسری اور ہارمونیم، یہ موجودہ باجے اور پرانے زمانے کے ڈھول، یہ سب کے سب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں انہیں توڑ دوں، انہیں ختم کر دوں، انہیں پاک کر دوں، اکٹھا کر دوں اور جلا کے ان میں آگ لگا دوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آپ ماننے والے ہیں، آپ نے نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی ایسی محفل میں شرکت نہیں کی اور نبوت کے بعد تو آپ شرکت کر بھی نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو راستے میں گانے کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں انگلیاں دے دی اور تھوڑی دور نکلنے کے بعد جب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید آواز نہیں آ رہی ہے تو اپنے برابر والے سے پوچھا کہ ابھی بھی گانے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں آ رہی ہے. تب کانوں سے انگلیاں نکالی، پھر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے محبوب سرکار دو جہاں کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اسی طرح گانے کی کہیں سے آواز آئی، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی اور پھر مجھ سے پوچھا عبداللہ بن مسعود کیا ابھی بھی آواز آ رہی ہے؟ جب میں نے کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو آپ نے کانوں سے انگلیاں دی. اب تو ہر ماں اپنے گھر میں سب سے پہلا مطالبہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن اطلاع کر دو، وقت نہیں کٹ رہا. شہروں میں گزر جائیے، گاؤں میں گزر جائیے، آج کیونکہ سائنس کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے اور سائنس کی تعلیمات جو اسلام کے دشمنوں اور باطلوں اور ملحدوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے سائنس کے ذریعے سے اتنا فساد پھیلایا کہ اب سے 50 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. نہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن تھا، نہ اس زمانے میں VCR تھا، نہ اس زمانے میں اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں. اس زمانے میں تو صرف پنچایتیں لگ جاتی تھی، منڈلیاں ہو جاتی تھی، نکاح اور شادی پر ناچ لگانے والی سال بھر میں کبھی کسی کے یہاں آ جایا کرتی تھی. لیکن اس سے بھی باطل کا دل نہیں بھرا تو اس نے پہلے ٹیلی ویژن ایجاد کیا، سنیما گھر ایجاد کیے. سنیما گھروں سے کام نہیں چلا، وہ تو 24 گھنٹے اس سرزل میں ہمیں سزا دینا چاہتا ہے تو اس نے پھر اب موبائل ایجاد کر دیے، انٹرنیٹ ایجاد کر دیا اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دی کہ 24 گھنٹے آپ سفر میں ہو، ہوٹل میں ہو، پلین میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، کار میں ہو، آفس میں ہو، اپنے گھر میں ہو، 24 گھنٹے وہ گناہ کیے جا سکتے ہیں کہ جن گناہوں سے آسمان لڑ جاتا ہے اور زمین چپکا ہوتی ہے اور بنا کاری کے مناظر نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج کا مسلم نوجوان جو کل اس دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھتا تھا، جو اسپین پر اسلام کا جھنڈا کھڑنے کے منصوبے بنایا کرتا تھا، جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا کرتا تھا، وہ اپنے کان میں ریل لگا کر عیاشی کے مناظر دیکھنے میں اپنے آپ کو برباد کر. آج اس مجلس کا حق یہ ہے کہ اب تک جو گناہ کر لیے ان سے توبہ ہے، سچی پکی ورنہ موت آ گئی. تو روایات میں آتا ہے کہ جس نے ان
کی آواز سنی، کل اس کان میں سیتا پگھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لایا جائے گا۔ ہے کوئی جو پگھلا ہوا سیتا اپنے کان میں برداشت کر سکے؟ ان نظروں سے اگر غیر محرم کو لذت کی نظروں سے دیکھا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الیدانی تزنیان، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور زنا ہوا البت، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، اور عینانی تزنیان، آنکھوں کا زنا کسی کو دیکھنا ہے، اور قدموں کا زنا کسی کی طرف چل کر کے جانا ہے، اور کانوں کا زنا کانوں سے غیر محرم کی آواز کو سننا ہے۔ ہم کیوں بے قرار نہیں ہوتے؟ ہم قرآن کی تلاوت سنیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں۔ آج سے یہ طے کرو کہ اپنے موبائلوں کو ان گندگیوں سے پاک کریں گے اور اپنے گھروں کو پاک رکھیں گے۔ رہ جاتی ہے یہاں تک یہ بات کہ کچھ لوگ اپنی شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہیں اور کچھ لوگ ناچ گانا کرتے ہیں۔ نہیں رکے گا یہ ناچ گانا جب تک حاجی اور نمازی اور جماعت میں جانے والے یہ اعلان نہ کر دے کہ جس شادی میں ڈی جے بجے گا اور زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، ہم اس شادی میں شرکت نہیں کریں گے، نہ اس میں کھانا کھائیں گے، نہ اس ولیمے میں ہم شرکت کریں گے۔ اور مسجدوں کے امام یہ اعلان کر دے کہ 500 روپے اور 1000 روپے میرے جوتے کی ٹوکر پر ہیں، میں اس نکاح کو نہیں پڑھاؤں گا جس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون توڑا ہے۔ لیکن ہم سوچتے کہ نہیں گانا گانا تو ہو جائے گا تو بعد میں جا رہا ہوں، وہ تو پہلے ہو گیا، میں تو بعد میں جا رہا ہوں، اسے غلط کیا پتہ چلے گی، اسے کیا معلوم ہوگا؟ اس لیے اگر ہم ضرورت مند ہو جائیں اور یہ طے کریں جس پر آپ منی کرنے کے لیے جائیں، اس دن یہ طے کر لیں جس طرح دن تاریخ طے کرتے ہیں کس دن آؤ گے اور کس دن مقتی ہوگی اور کتنے لوگ لے کر آؤ گے۔ اگر اس دن یہ طے کر دیا جائے کہ میں نے اگر یہ سن لیا کہ تمہارے یہاں باجا ہو بجا ہے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر نہیں آؤں گا، تمہاری تحریر پر نہیں چڑھوں گا، اور لڑکی والا یہ طے کرے کہ اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ تیرے یہاں ناچ اور بھاگڑا ہوا ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے میں ہر کس نہیں کراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بہت سارے لڑکے رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کا بل مرأۃ بحربعی ولی جمالھا ولی حسبھا ولی مالھا ولی دینھا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر، یا تو اس کا حسن دیکھا جاتا ہے کہ حسین عورت سے نکاح کر لو، یہ مال دیکھا جاتا ہے بڑی مالدار ہے صرف گاڑی ساتھ میں لے کر کے آئے گی، یا ہارنر کے ساتھ چلی آئے گی، یا یہ اور بہت کچھ ملے گا، اور یا یہ تو اس کا حسب دیکھا جاتا ہے ایم پی اور ایم ایل اے صاحب کی بیٹی ہے یا کسی اونچے خاندان کی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تینوں کو ٹھکراؤ پر لذات دین کو دیکھ کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اگر کسی وقت طے ہو جائے تو ساری برائیاں ختم، مگر تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہے۔ میرے دوست اور علماء کا کام ہے کہہ دینا کہ اس وقت ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ جس دن قوت نافذہ آئے گی اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت نافذہ دے گا تو انشاءاللہ اس دن کو علماء حق اور علماء ربانیین جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا شعلہ رکھا ہے وہ اس برائی کو ہونے نہیں دیں گے۔ اور مسلمانوں تمہاری تو مجال کیا ہے، کسی عیسائی کی بیٹی کو ہی ننگے بدن اپنے ملک اور شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی ملک شام میں دولت اسلامیہ عراق و شام نے عیسائیوں سے کہہ دیا ہے اور عیسائیوں سے ایگریمنٹ لیا ہے، ان کے پاس اور پادریوں سے دستخط کرا دیے ہیں کہ اس سرزمین پر تم شراب نہیں پیو گے اور خنزیر کا خود بھی نہیں کھاؤ اور یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ابھی حال کی بات ہے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل حق کو چاہے وہ زمین کے کسی ٹکڑے پر ہوں وقت بدلے گا اور دن بدلیں گے، لیکن جب تک قوت نافذہ نہیں ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں اور اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر لے جائیں۔ مگر پتہ یہ چلا کہ نہیں، وہاں تو سارے کے سارے آگے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں انل منکر کا فریضہ تو کوئی انجام ہی نہیں دے رہا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں کسی کو برا مت کرو تو کسی کو ٹھیک ہو۔ یہ دو گاڑیاں نہیں دوستو، اللہ اکبر، ہمارا تو دل نہیں مانتا، اندر سے دل انکار کرتا ہے،
ذہن قبول نہیں کرتا کہ کیا مسلمان بھی شراب پی سکتا ہے؟ کیا مسلم نوجوان بھی شراب ہاتھ سے لگا سکتا ہے؟ کیا شراب اور مسلمان کا جوڑ ہو سکتا ہے؟ دل نہیں مانتا، لیکن جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے، ہم نے حقیقت میں دیکھا ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ آج کس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس دور میں ہم آ چکے ہیں کہ جہاں ایک مسلمان کچھ شراب کو پی رہا ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ام الخبائث ہے، جس کی سبب یہ ہے کہ اس کی کمر پہ اگر اسلامی نظام ہو تو کوڑے لگائے جائیں گے، وہ کتنا کی طور پہ آئی ہو آج مسلمان شراب کو پینے لگا، اس پر خدا چیز کو پینے لگا، حالانکہ آج کا مسلمان کیا پیے گا، اس کے پاس پینے اور پلانے کے لیے ہے کیا، اسے کتنے سے پیسے ملتے ہیں؟ کل 1400 سال پہلے کی تاریخ دیکھو، مکہ کی سرزمین اور جزیرہ عرب میں جو قوم شراب پیتی تھی 250 کی شراب ان کی عرب کی کتنی 250 میں تھی، آج تو مسجد سے 500 250 قسم کی شراب پینے والی قوم سے جب قرآن نے آ کر یہ کہا هل انتم منتهون، کیا تم اب شراب سے باہر آ جاؤ گے؟ اب شراب کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے، تو اس قوم نے شراب کے مٹکے لا کر توڑ دیے، شراب کے جاموں کو چھلکا دیا۔ اس قوم نے پھر اگر کسی کے ہاتھ میں تھا تو ہاتھ سے نیچے ڈال دیا۔ ایک صحابی ملک شام سے تجارت کے لیے شراب کی مچھلی اور شراب کے مٹکے لا رہے تھے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے کہ جنگل میں کسی کام کرنے والے نے باہر سے آواز لگائی اور آواز لگا کر یہ کہا ارے شراب کا کیا کرے گا؟ شراب تو مکہ میں مدینہ میں حرام ہو چکی ہے، شراب کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو اس نے صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہودیوں کو بیچ دوں گا یا عیسائیوں کو بیچ دوں گا یا رسول اللہ سے مسئلہ پوچھوں گا، وہی سرحد سے پہلے اپنے خنجر نکالے، تلوار نکالی، شراب کی ساری مچھلی چیر دی اور شراب کے سارے بچے پہاڑ کی وادیوں میں بہا دیے۔ مکہ اور مدینہ اور جزیرہ عرب میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے سیلاب میں پانی بہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 1 سال تک جب بارش ہوتی تھی تو زمین سے شراب کی بو جاتی، اس قوم نے شراب سے توبہ کی اور جنت میں ملنے والی شراب کی آرزو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی بھی شراب کو ٹھکرا دیا۔ اللہ نے اس قوم کو عزت دی، عظمت دی، حرمت دی اور وہ دنیا کے ایمان کرے۔ فیصلہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ ہے، چاہے دنیا کی گندی شراب پی لے اور چاہے جنت کے چشموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی شراب ضرور پی لے، یہ تو فیصلہ ہونا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج کے اجلاس کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات اسی طرح تشریف رکھیں گے اس لیے کہ جلیل القدر علماء جو غالباً آپ کی بستی میں پہلی بار تشریف لائے ہوں گے، جنہیں دیکھنے اور جنہیں سننے کے لیے زمانہ برقرار رکھا ہے، حضرت مولانا فاروق رحمان صاحب ان کے ساتھ علماء، آپ ان کی گفتگو سنیں اور ان کی دعا پر ہی آپ حضرات اپنے گھر کو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔